بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول اورے پیا، ایپیسوڈ 12۔ حریم وہ کچھ دیر تک زب کا شکار رہا تھا۔ شاید وہ کہنے یا نہ کہنے کے درمیان الجھ رہا تھا۔ بتا دیں ماہر، شاید آپ کی پریشانی میں کام کر سکوں۔ امی چاہتی ہیں میں انکل سے قرض مانگوں۔ شادی کے دن قریب ہے اور تیاری کے نام پر خالی ہاتھ بیٹھے ہیں۔ جمیلہ کو یوں تو رخصت نہیں کرنا۔ بابا سے؟ حریم حیران ہی تو رہ گئی۔ کیا سفید پوشی کا یہ بھرم ٹوٹ جائے گا؟ اس کے قدموں تلے سے زمین گویا کھسکنے لگی۔ راحت بیگم تو پہلے ہی جتاتی رہتی تھی کہ اتنی وسیع اور اس کوٹھی میں غربت ناچ رہی تھی، بھوک دمالیں ڈال رہی تھی۔ تمہارا باپ ٹٹ پونجی آفیسر تھا، گورنمنٹ نے ریٹائر ہونے پر پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی۔ کہاں گئے ریٹائرمنٹ کے لاکھوں روپے؟ حریم انہیں ہمیشہ کی طرح بتا نہیں سکی تھی کہ بابا نے ماں کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے اور اس اینٹوں کی کوٹھی کو مکمل کرنے کے لیے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لی تھی۔ باقی جو کچھ بچا وہ حریم کی شادی کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ وہ بیچارے تو نہ جانے خود کیسے پینشن میں گزارا کر رہے تھے۔ زرجان ساتھ نہ دیتا تو پھر شاید۔ اب امی کو بھلا کون سمجھائے؟ انکل کے کون سا 10 بیٹے کمانے والے ہیں، خود وہ بیمار ہیں، الگ سے خرچے، سب اپنی اپنی جگہ مجبور ہیں۔ ماہر نے خود اس کی تمام مشکل آسان کر دی۔ پھر آپ نے کیا سوچا؟ اللہ بہتر وسیلہ بنانے والا ہے، مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ واقعی پر امید تھا۔ میں تو اکثر خود سوچتی ہوں کیسے جمیلہ کے لیے فرنیچر، کراکری اور الیکٹرانک کا سامان جمع ہوگا۔ میری جان، یہ تمہارے سوچنے کے مسئلے نہیں، یہ فکریں ہمارے لیے رہنے دو۔ سوچنا ہے تو بس میرے بارے میں سوچا کرو۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں لگے کلپ کو اتار کر بولا۔ بالوں کی آبشار نے گویا پشت کو ڈھانپ لیا تھا۔ آپ کو سوچنے کے علاوہ تو حریم کے پاس دنیا کا کوئی اور کام ہے ہی نہیں۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی۔ دنوں بعد تو ایسی فرصت نصیب ہوئی تھی۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ صرف بال؟ حریم نے آنکھیں پھیلائیں۔ پوری حریم بہت خوبصورت ہے۔ ماہر کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ پہلے تو بات پر دھیان نہیں دیا، جب غور کیا تو خفگی سے رخ موڑ گئی۔ اب خوف صورت لگنے لگی ہوں؟ ارے کہاں! اس نے زبردستی اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ ماہر نے اسے گدگدایا۔ تم تو خوش ہی ہو، راحت ہو، انبساط ہو، نشاط ہو، بکرات ہو، اور کیا کہوں؟ توبہ ہے ماہر، وہ ہنس کے بحال ہو گئی۔ اتنا سیریس مسئلہ چٹکیوں میں اڑا دیا۔ وقت کی بے رحم تیز چلتی مشین سے کچھ لمحے زبردستی چھیننے پڑتے ہیں۔ زندگی مسئلوں اور پریشانیوں میں ضائع کرنے والی چیز نہیں۔ زندگی بیکار میں بیٹھ کر محبت کے گیت الاپنے کا نام بھی نہیں ہے۔ اس نے جان بوجھ کر ماہر کو چھیڑا۔ وہ اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ایک سکون کی لہر تھی جو ماہر کو مسرور کیے دے رہی تھی۔ ہائے یہ ناز، یہ نخرے، نزاکتیں، ادائیں، میرا دم نہ نکل جائے حریم، ماہر نے دہائی دی۔ آپ کی محبت ریشم کے ڈوروں کے لچھے جیسی ہے، الجھی رنگ بدلتی، کبھی نرم ہوتی، کبھی گرم اور کبھی بالکل سرد۔ وہ پچھلے بہت سے دنوں میں ماہر کی بے رخی کا شکوہ کر رہی تھی۔ یقین جانو آفس کا اتنا ڈھیر کام جمع تھا، اور ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ میری پروموشن عنقریب ہونے والی ہے، اس لیے زیادہ محنت، توجہ اور لگن سے کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ حریم خوشی سے کھنکتے لہجے میں بولی۔ پروموشن ہوگی تو سیلری اور بھی بڑھے گی، ہماری بہت سی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ حریم کے روشن چہرے نے اس کی تمام تھکن اتار دی تھی۔ ترقی کے ساتھ جاب کو مزید وقت بھی دینا پڑے گا، مگر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا وقت تمہیں پوری ایمانداری سے ملے گا، البتہ مجھ مسکین کی باری پر ہر دفعہ ہری جھنڈی دکھا دیتی ہو۔ وہ معنی خیزی سے مسکرایا۔ آپ کے یہ شکوے کبھی نہیں ختم ہوں گے۔ تم ان شکایات کو دریا برد کیوں نہیں کرتی؟ بڑی یاسیت سے کہا گیا۔ دریا برد کر بھی دوں؟ آپ کی ہر شکایت کو مسوری، مکانگ، اوٹارو، رائن افراد کے دریا میں پھینک کر، یا پھر کیپسن، وکٹوریا، نیونز، گریٹ بیئر ایلبرٹ اور گریٹ سیلیو کی جھیل کے فردن حوالے کر دوں؟ آپ کسی نہ کسی شکایت کو بحیرہ عرب میں سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے ماہر سے قدرے دور ہوئی، نزدیک آ کے، قریب آ کے، پیاس جگا کے، قرب کا سرور بخش کر کہاں جا رہی ہو؟ کیوں نہ قرب کے ان لمحوں میں کچھ رنگ بھر دیے جائیں؟ بھوری آنکھوں میں شوق، تمنا، شوق الفت کی تابناکی جگمگا رہی تھی۔ ابھی ٹینکی تو بھاروں، لائٹ جانے والی ہے، خالی ٹینکی ٹنٹنا رہی ہے۔ ماہر جی بھر کے بدمزہ ہوا۔ اتنے رومانٹک ماحول میں اس قدر غیر رومانٹک گفتگو؟ پانی کی خالی ٹینکی، لاہور والا۔ پانی نہ ہوا تو سارے کام ادھورے رہ جائیں گے، ابھی برتن بھی دھونے ہیں۔ حریم کو بالا ہی بالا ڈھیروں کام یاد آنے لگے جو اس کی نظر کرم کے منتظر تھے۔ میرے ہمدم، دوست، رفیق حال اور مستقبل کے ساتھی، برتن دھونے سے اہم ہماری ذات ہے۔ کیوں ہماری خواہش، تمنا، آرزو کو حسرتوں میں بدلنا چاہتی ہو؟
اس کا دوپٹوں کا کونا اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ بہت بے بس ہو کے پائنتی کی طرف بیٹھ گئی۔ بہت مطلب پرست ہیں آپ۔ تم شور پرست ہو، محبت پرست ہو، وفا پرست ہو، کہہ دو نا۔ ہاں ہاں، وہ ہنسی اور پھر ہنسی چلی گئی۔ بہت دنوں بعد گہری دبیز غم کی یہ چادر ہنسی کی خوشی سے تار تار ہوئی تھی۔ تم پھر آ گئی۔ فائلیں بند کر کے سنہری اینک کو گلاس ٹیبل پر رکھے آنکھیں دباتا شاید وہ خود سے مخاطب ہوا تھا، مگر وہ جو اس کے ہمراہ تھی بڑی شان سے اٹھلا کر بولی، میں ہوتی تمہارے ساتھ ہوں ہر قدم پر، بس محفل میں تم دھیان نہیں دیتے، جان بوجھ کے گریز برتتے ہو۔ اچھا کرتے ہو، بہت اچھا کرتے ہو، ایسے نہ کرو تو لوگ پتہ ہے تمہیں کیا کہیں گے؟ بھلا کیا؟ اس نے غائب دماغی سے پوچھا۔ سنکی کھپتی اور کیا؟ دیوانہ، نیرا دیوانہ، خاموشی چہکی۔ وہ تو میں ہوں۔ اس دیوانگی کا کوئی حاصل بھی ہے؟ خاموشی کو زخم ادھیڑنے میں بڑا لطف آتا تھا۔ حاصل کسی کو ملا بھی ہے؟ گوہر مقصود بلند بخت والوں کو ملتے ہیں۔ تمہارے اس نصیب کا ستارہ بھی بڑا بلند ہے۔ خاموشی کو سچ مچ اس سے محبت تھی یا دل رکھنے کو توصیفی کلمات کہہ دیتی تھی؟ چل ہٹ جھوٹی۔ کب بولا میں نے جھوٹ؟ میں تو ہمیشہ سچ کہتی ہوں، سچائیاں بتاتی ہوں، تلخ حقیقتوں، تنہائی کو اور میرا گہرا ساتھ ہے، اور ہم دونوں سچ عیاں کرنے کو تو ہمیشہ ارد گرد بھٹکتے ہیں۔ خاموشی نے تل ملا کر جواب دیا۔ ایک سچ مجھے بھی بتاؤ۔ پوچھو پوچھو۔ خاموشی تجسس دبائے چیخی۔ خوش تو ہے نا؟ بہت خوش ہے۔ خاموشی کو سچ بتانا پڑا۔ وہ خوش تو زرجان خوش۔ دل نے سرگوشی کی۔ تمہارے لیے سب سے اہم کیا ہے؟ خاموشی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھا۔ اس کی ذات۔ اور میرے لیے سب سے اہم پتہ ہے کیا ہے؟ خاموشی اچھلائی۔ نہیں، تمہاری ذات۔ خاموشی نے کھنکتے لہجے میں کہا۔ مگر کیوں؟ تم نہ ہو تو مجھے کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ تمہاری ماں، بھائی، بھابھیاں، بچے، صرف تم ہی تو ہو میرے ہمدم۔ خاموشی ہنسی۔ اب تم جاؤ۔ کیوں؟ خاموشی بسوری۔ مجھے اب سونا ہے۔ سو کر کیا کرو گے؟ خاموشی نے منہ بنا کر پوچھا۔ خواب دیکھوں گا۔ خوابوں میں کیا وہ آئے گی؟ خاموشی کو ہمیشہ والے حسد نے گھیرا۔ ہاں۔ کیا فائدہ؟ خاموشی نے ناک چڑھائی۔ محبت فائدہ نقصان نہیں دیکھتی۔ محبت کیا دیکھتی ہے؟ محبت ظرف دیکھتی ہے، محبوب کی خوشی دیکھتی ہے۔ تم نے محبت کو کیا دیا؟ خاموشی نے حیرت سے پوچھا۔ پورے کا پورا زرجان۔ لہجے میں ایک فخر تھا، سرخوشی تھی۔ تم بھی زرجان۔ خاموشی ہنسی اور موبائل بجنے کی آواز سن کے منہ بسورتی بھاگی۔ زرجان کہاں ہو تم؟ دوسری طرف زمان بھائی تھے۔ اس نے بکھرے اعصاب سمیٹنے کی کوشش کی۔ آفس میں، وہ غائب دماغی سے بولا۔ اس وقت؟ زمان بھائی چیخے۔ بس کچھ کام تھا۔ وہ خجل سا کلاک کی طرف دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم تمہاری طرف آئے ہیں، جلدی سے آؤ۔ زمان بھائی نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ زرجان بریف کیس اٹھائے چوکیدار کو ہدایت دیتا باہر نکل آیا۔ تاروں سے سجے آسمان پر مضبوط قدموں سے چلتا وہ اندھیرے راستے میں گم ہو گیا۔ چوکیدار بس قدرت کی اس شاہکار کو دیکھ گیا۔ کیا شان تھی، کیا ٹھاٹھ تھا، کیا دبدبا تھا۔ زمین اس کے قدموں تلے تھی، اور وہ کس سنگلاخ زمین میں تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ نگر نگر، کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر، دیس دیس۔ وہ ہمیشہ کی طرح بغیر بتائے، بغیر ہانی کو اطلاع دیے آ گئی تھی۔ ہانی سے دیکھ کر بے ساختہ چیخی۔ حریم تو میرے لیے اتنی اہم ہوگی کہ تمہاری شادی کے بعد اندازہ ہوا ہے۔ اور حریم سے بے اختیار لپٹ کے اس کے رخسار چومنے لگی۔ اتنی یاد آتی ہو، اتنی کی حد نہیں۔ ہانی خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ اتنی محبت ہو گئی ہے تم سے حریم، جلدی جلدی چکر لگایا کرو نا۔ ہانی تو آج خود اسے حیران کرنے کے چکروں میں تھی۔ ایسا اظہار محبت پہلے کبھی نہیں ہانی نے کیا تھا۔ کبھی ذہن ماضی کی طرف سفر کرنے لگتا ہے، وہاں بھی تو ہر جگہ تم ہو، ہر دریچے میں تم جلوہ افروز ہو۔ ہانی کے پیچھے ہلکان ہو جانے والی حریم اتنا یاد آتی ہے کہ کیا بتاؤں۔ ہانی رو بھی رہی تھی، ہنس بھی رہی تھی، اور خود حریم کے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر رخساروں پر پھسل رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ شہزادیوں جیسی آن بان والی ہانی کی حریم کو ایک شہزادی کے ساتھ منسوب کر دیا گیا۔ حریم کے پلکوں پر خوابوں کے ستارے اتر آئے، روشن، چمکیلے اور ٹمٹماتے ستارے۔ محبت نے حریم کے روم روم کو مہکا ڈالا۔ وہ اس شہزادی سے چپکے چپکے عشق کرنے لگی۔ پھر بھری برسات کی ایک شام عجیب سی شام تھی، کچھ کہتی کچھ بولتی۔ دھنک کے رنگوں سے سجی اس شام کو یونانی دیوتاؤں جیسے والے ایک اور شہزادے نے ہمارے آنگن میں قدم رکھا تھا۔ سفید موتیوں جیسی بارش میں بھیگتی، سارا حسن سمیٹتی حریم جمال کے عشق میں وہ یونانی دیوتا گرفتار ہو گیا۔
اسی پل، اسی گھڑی، اسی لا حاصل نے اس دیوتا کے قدم تھام لیے تھے۔ ایک بل کھاتی اٹھلاتی خاموشی پورب کی طرف سے آئی اور اس دیوتا کے پیروں سے لپٹتی ہوئی اس کے سنگ سنگ رخصت ہوئی۔ آج بھی وہ تنہائی اس دیوتا کے ہمراہ ہے، ہم قدم ہے۔ کبھی کبھی دل بہت دکھتا ہے حریم، بھر بھر آنے لگتا ہے۔ فریم میں سے جھانکتی ان سیاہ شفاف کان جیسی آنکھوں کی اداسیاں مار ڈالتی ہیں۔ یوں لگتا ہے غلط ہو گیا ہے۔ حریم نے اس کے کپاتے ہونٹوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ ہانی، بولو حریم، آج تو کچھ بول دو، ان اداس آنکھوں کے لیے، ان خاموش لبوں کے لیے جنہیں تمہاری عظمت اور حرمت کا بڑا پاس ہے، احساس ہے، خیال ہے۔ مجھے تم سے کہنا ہے۔ حریم اپنی پریشانی کو معصوم بہن کی جھولی میں ڈالنے کو حوصلہ کیسے لاتی؟ کیا بات ہے حریم جو کہنا ہے بلا جھجک ہو؟ ہانی نے اس کے لرزتے ہاتھ تھام لیے۔ مانگا تو میں نے آج تک اپنے شوہر سے بھی کچھ نہیں ہے، مانگنے کا مجھے سلیقہ نہیں آتا۔ وہ بہت اذیت میں مبتلا تھی، وقت نے آج ہاتھ میں کشکول پکڑا دیا۔ حریم کا زرد پڑتا چہرہ ہانی کو الجھنوں میں مبتلا کر گیا۔ بولو حریم، کچھ چاہیے؟ جمیلہ کی شادی ہے نا، مجھے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ لب کچلتے ہوئے اس نے کہہ ہی دیا۔ بوا کے ساتھ مل کے جو کمیٹی تم نے ڈالی ہے، کب تک سوسائٹی والے دیں گے تمہیں؟ میرا نمبر آنے میں تو بہت دیر ہے، تقریباً 4-5 ماہ۔ ہانی کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ 5 لاکھ کی کمیٹی ہے، کام تو تمہارا اب آسانی چل جاتا اگر کمیٹی مل جاتی تو۔ کچھ جلدی نہیں مل سکتی؟ حریم نے بے صبری سے پوچھا۔ حالانکہ جانتی تھی کہ بابا نے پینشن کی رقم کو پس انداز کر کے اور ہانی ٹیوشنز کے پیسوں کو بچا بچا کر ماہانہ کمیٹی ادا کرتی تھی۔ یہ رقم بابا ہانی کے مستقبل کو محفوظ رکھنے کے پیش نظر ایک طرح سے جمع کر رہے تھے۔ ان روپوں کا حریم پر کوئی حق نہیں تھا، مگر اس وقت وہ بہت مجبور تھی۔ اس کے خدشوں کے عین مطابق راحت بیگم نے اس کی اگلی پچھلی نسلوں کی غربت اور بھوک کی داستانیں سنا ڈالی تھی۔ اس کی عزت نفس کو تار تار کر دیا تھا۔ ہم نے سوچا تھا کہ اس میں گریڈ کے آفیسر کی بیٹی ہے، آڑے وقتوں میں لڑکوں کی سسرال اگر مضبوط ہو تو کام آتی ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ میرے دل کو بھی یہی تسلی تھی۔ حریم کا باپ عالم کا دوست بھی ہے، مشکل وقت میں کام آئے گا۔ 10 کنال کی کوٹھی میں رہتا ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ بنگلہ ہے، بس باقی پورے کا پورا کنگلا، افلاس کا مارا۔ یہ خبر ہوتی تو پہلے کچھ اور سوچ لیتی۔ اسی امید پر بیٹھی تھی، اپنی لڑکی کو تو خوب بھر کے جھیز دی ہے، کچھ نہ کچھ دوسری والی کے لیے بھی جمع کر رکھا ہوگا۔ چلو اسی میں سے کچھ رقم ادھار دے دیتے، قرض لینا تھا، خیرات نہیں۔ لوگوں نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی، فٹ انکار کر دیا، اپنی مجبوریوں کی داستانیں سنا ڈالی۔ ورنہ آج کے دور میں ہر کوئی مجبور ہے، رشتہ داری کا بھرم بھی رکھنا پڑتا ہے، دامادوں کی مجبوریاں بھی دیکھنی پڑتی ہیں۔ اب کون سا دور ہے کاٹ کو بار دینے کا؟ لوگ کیش رقم دیتے ہیں، گاڑی، فلیٹ اور پلاٹ وغیرہ لڑکی کے نام کرواتے ہیں۔ ہماری بہو لائی بھی تو کیا، لکڑی کے سامان سے گھر بھر دیا، نہ نیچے جگہ بچی اور نہ اوپر جگہ رہی۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر شائستگی اور نرم گوئی کا چولا اتار پھینکا تھا۔ حریم شرم اور شرمندگی کے احساس سے سر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ امی کی جلی کٹی سن کے وہ بغیر سوچے سمجھے گھر سے نکل آئی۔ اسے یقین تھا گویا کہ ہانی اس کی مشکل سمجھ کے کچھ آسانی پیدا کر دے گی۔ حریم، ایک بات پوچھوں؟ کچھ جھجک کے ہانی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ہاں، وہ غائب دماغی سے بولی۔ زرجان بھیا نے جو رقم تمہیں بھجوائی تھی وہ کہاں گئی؟ ارے وہ رقم! حریم کے ذہن میں گویا جھماکا ہوا۔ وہ تو اسی فالتو پرزوں والی دراز میں لفافہ رکھا ہے۔ احمق ہو تم بھی حریم، ہانی نے اپنا ماتھا پیٹا۔ ایسی بھی کیا لاپرواہی، اگر کوئی دیکھ لیتا؟ نہیں، وہ لفافہ کسی نے نہیں دیکھا۔ حریم نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ اول تو امی اور جمیلہ دونوں کو کچن میں داخل ہونا کسی عذاب سے کم نہیں لگتا۔ اگر کبھی چلی بھی جائیں تو ان کا کام فریج تک محدود ہوتا ہے یا چائے بنا کر باہر نکل آتی ہیں۔ اگر لفافہ ان کی نظر میں آ جاتا ہے تو وہ کم از کم خاموش رہنے والی ہستیاں نہیں ہیں۔ جاتے ساتھ دیکھ لینا، مجھے لگتا ہے لفافہ کافی وزنی ہے، رقم معمولی نہیں ہوگی۔ تو کیا زرجان کا احسان قبول کر لوں؟ اس کے لفظوں میں عجیب سی چبھن تھی۔ وہ کوئی غیر تو نہیں، ہانی نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ ہماری ذات پر ان کے اتنے احسانات ہیں، چلو ایک اور صحیح۔ زرجان کیا سوچے گا؟ وہ ابھی تک متحمل تھی، جھجک رہی تھی۔ براہ راست ایسی امداد تو زرجان سے کبھی نہ لی تھی۔ ان کی خوشی کو تم نہیں سمجھ سکو گی حریم، ہانی رنجیدہ ہوگی۔ مجھے سمجھنے کی بھلا ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ رقم زندگی کی کسی موڑ پر جب کبھی ماہی ذمہ داریوں سے آزاد ہو جائے گا، ہم پر بھی خوشحالی ہن کی طرح برسے گی، تب میں یہ رقم زرجان کو لوٹا دوں گی انشاءاللہ۔ وہ پرس اور چادر اٹھا کے رکی نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ گولائی دار سنگ مرمر سے سجے برآمدے میں ویل چیئر پہ بیٹھی ہانی یک ٹک اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔
اس کی آنکھوں میں بحیرہ عرب کے پانیوں کی طرح آنسو ٹھہر گئے تھے، دریائے نیل کی طرح ان میں درد کے طوفان اٹھ رہے تھے۔ تم نے کب جانا؟ تم نے کب سمجھا؟ تمہیں کیا خبر؟ تمہیں کیا پتہ؟ کسی کا دل، حریم جمال، تمہیں میں کالا ہاری کے صحرا کی طرح سسکتا ہے۔ اس دل میں ریت اڑتی ہے، صرف ریت۔ تمہیں کیا پتہ؟ رقم واقعی معمولی نہیں تھی، 2 لاکھ روپے۔ حریم کچھ پل کے لیے تو ساکت رہ گئی، ایک دم گم ہوگی۔ یہ ان روپوں میں اس کا بھرم پوشیدہ تھا۔ یہ رقم کسی غیبی امداد سے کم تو نہیں تھی۔ چاہنے کے باوجود یہ پیسے رکھنا اس کی مجبوری بن گئی تھی۔ اس نے ماہر کو بغیر بتائے لفافہ امی کے حوالے کر دیا۔ رقم دیکھ کر بھی ان کے منہ کے زاویے اتنے بہتر نہیں ہوئے، حریم کو جہاں تک امید تھی۔ اس کا دل بھج گیا، اداسی روم روم میں اتر گئی۔ کبھی کبھی تمام محنتوں ریاضتوں کا ایسا صلہ رلانے کا سبب بن جاتا ہے۔ موسم بدلتے ہی شاخوں پر شگوفے پھوٹ پڑے تھے، بہار آ چکی تھی۔ بالکنی میں رکھے گلاب کے پودوں نے بہار کی آمد کے متعلق حریم کو باخبر کر دیا، مگر اس کے دل میں صرف ایک موسم ٹھہر گیا تھا، خزاں کا موسم، اداسی کا موسم۔ ماہر رات بہت دیر سے گھر آیا۔ اس نے شاید کسی اور جگہ بھی جاب کر لی تھی۔ وہ بے حد تھکا ہوا تھا، تاہم تھکن کے باوجود ایک اور احساس بھی اس کے چہرے پر پھیلا ہوا تھا، عیاں تھا اور ظاہر ہو رہا تھا۔ جو رقم تم نے امی کو دی وہ کہاں سے آئی؟ اس کے لہجے میں عجیب سی تلخی رچی تھی۔ وہ بجائے خوش ہونے کے نہ جانے کیوں جرا کر رہا تھا، خفا ہو رہا تھا، غصہ کر رہا تھا۔ میں نے کمیٹی کی رقم امی کو دی ہے، انہیں ضرورت تھی۔ بہت سوچ کر حریم کو مناسب سا جواز مل گیا۔ پہلی بار مصلحتاً جھوٹ بولتے ہوئے اس کے لب ہولے سے کپکپائے تھے۔ لب بھینچے کئی لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، جب بولا تو لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ اس گھر کی ساری ضرورتیں میری ذمہ داری ہیں۔ تم نے ہر کسی کی ضرورت پوری کرنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے۔ کیوں لائی ہو تم رقم انکل سے یہ؟ پلیز ماہر، حریم بھی ایک دم بلند آواز میں بولی۔ اپنے سے الگ سمجھ رکھا ہے مجھے؟ میں آپ کی ساری ذمہ داریوں کو برابر شیئر کروں گی۔ جمیلہ کی شادی صرف آپ کا نہیں، ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے۔ اگر مجھے کچھ نہیں سمجھتے تو تب یہ رقم میرے منہ پہ مار دیں، اپنی اوقات میں جان لوں گی، پھر کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تم کیوں نہیں میری ہر بات سمجھتی؟ ماہر جھنجھلا گیا۔ بیوی کے پیسوں پر نظر رکھنے والا سمجھ رکھا ہے مجھے؟ اس کی خودداری اور عزت نفس پہ گویا تازیانہ لگا۔ بے غیرت نہیں ہوں میں، انکل کو خام خواہ پریشان کیا ہے، وہ بیچارے تو پہلے ہی۔ یہ پیسے بابا کے نہیں، حریم نے سچائی ظاہر کر دی۔ اور اب اگر شور مچایا تو خفا ہو کر چلی جاؤں گی۔ کہاں چلی جاؤ گی؟ بابا کے گھر۔ میرا گھر چھوڑ کے؟ ہاں۔ وجہ؟ مجھے اپنا نہیں سمجھتے، آپ غیروں کی طرح باتیں کرتے ہیں۔ میں آپ کے ہر دکھ اور سکھ کو شیئر کرنا چاہتی ہوں، مگر آپ میرے اور تیرے کے چکروں میں میرا ننھا سے دل توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ بسوری تھی۔ مجھے تمہاری محبتوں کی، الفتوں کی اور ان مہربانیوں کی بہت قدر ہے حریم۔ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ میں اتنا خوش نصیب ہوں، اب تو سچ مجھ یقین آنے لگا ہے۔ لیکن رقم میں پھر بھی نہیں لے سکتا، مجھے یوں شرمندہ مت کرو۔ ماہر نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیا، اس کی چمکیلی شفاف آنکھوں میں جھانکا۔ مگر کیوں؟ وہ ناراضی سے گویا ہوئے۔ اس لیے کہ امی تمہارے زیورات مانگ رہی ہیں جو انہوں نے شادی پر تمہیں پہنائے تھے۔ بہت افسوس ہے، تمہیں ایک بات بتاؤں، امی نے اس وقت بصد اصرار یہ زیور اسی لیے بنوائے تھے کہ بعد کے لیے پھر نہ بنوانے پڑیں۔ کتنی دقتوں سے جیولر کے پیسے دیے تھے اور امی بار بار اس لیے مجھے مجبور کر رہی تھیں کہ سونے کا بھاؤ بڑھتا جا رہا ہے، اب وہ چاہتی ہیں تم تمام زیور انہیں واپس کر دو۔ تمہیں زیورات دے کر انہوں نے دکھاوا تو کر لیا تھا، لوگوں پر روب بھی ڈال لیا کہ بہو کو اتنا سونا چڑھایا، اب بہت اطمینان سے واپس مانگ رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں دور اندیشی، پلاننگ اور طویل تر منصوبے۔ ماہر کے لفظ میں تلخی رچی تھی۔ اسے ماں کا یہ مطالبہ قطعاً پسند نہیں آیا تھا، اور امی کہہ رہی تھی کہ بہن کے لیے تمہارا دل تنگ پڑ گیا۔ خود وہ بہت باصول تھا، اسے یہ مطالبہ امی کی تمنا سراسر ناانصافی لگ رہی تھی۔ ماہر نے ماں سے واضح کر دیا تھا کہ یا تو وہ جمیلہ کے لیے توفیق کے مطابق نئے زیور بنا لیں، یا پھر ان زیورات کو برابر تقسیم کر کے آدھا حریم کو اور آدھا جمیلہ کو دے دیں۔ راحت بیگم کو یہ دونوں آپشن پسند نہیں آئے تھے۔ دل ہی دل میں انہوں نے بیٹے کو احمق اور نہ جانے کون کون سے خطاب سے نوازا تھا۔ امی ٹھیک کہتی ہیں ماہر، آپ کا بوجھ ہی ہلکا ہوگا۔ رہے زیور تو وہ بند پڑے ہیں لاکر میں، کیا فائدہ بیکار میں رکھنے کا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، جمیلہ مجھے ہانی کی طرح عزیز ہے، اس کی شادی پہلا فرض ہے اور ہمیں جمیلہ کی خوشی کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اسے بھی اپنے بڑے بھائی سے نہ جانے کون سی امیدیں ہوں گی۔ حریم نے نرمی سے محبت سے ماہر کو سمجھانے کی کوشش کی۔
میں نے کہا تھا میں نہ تو ڈاکہ ڈال سکتا ہوں نہ کسی کا حق چھین سکتا ہوں. اپنی بساط کے مطابق بہن کو جہیز بھی دوں گا، اچھی طرح سے رخصت کروں گا. امی کو بھی میں نے 2 ٹوک بتا دیا. آفس کی طرف سے لون کے لیے اپلائی کیا ہے. 1.5 لاکھ رقم میرے پاس موجود ہے. امی نے دکان بھی بیچ دی ہے. میرا خیال ہے اب کسی قرض کی ضرورت نہیں ہوگی. ماہر صوفے پر بیٹھ کے جوتے کے تسمے کھولنے لگا. دکان؟ جی دکان. اچھا خاصا کرایہ وصول ہوتا تھا. خیر امی کی مرضی، یہ دکان انہی کے نام تھی. اچھا پھر تو تمام پریشانی ختم ہوگی. پتہ نہیں ختم ہوگی پریشانی یا اصل ٹینشن کی ابتدا ہونے والی ہے. وہ ناقابل فہم انداز میں بولتا بالکنی کی طرف بڑھ گیا. کپڑے نکال دو حریم. جی. وہ سوچوں کہ بھنور سے بمشکل نکلی. ماہر کو پریس شدہ قمیض شلوار دے کے وہ چائے بنانے کے لیے نیچے آئی. حریم ذرا بات سننا. امی نے تخت پر بیٹھے بیٹھے ہانک لگائی. جی امی. ادھر بیٹھو بیٹی، تم سے مشورہ کرنا ہے. امی کے لہجے سے شیرینی پھوٹ رہی تھی. حریم بے ہوش ہوتے ہوتے بچی. انہوں نے کبھی سے مشوروں کے قابل سمجھا تھا. حریم میری بچی، تم تو بہت سمجھدار ہو، عقل مند ہو. ماہر کو سمجھاؤ بیٹیوں کے معاملات بہت نازک ہوتے ہیں، کانچ کی مانند، ذرا سی ٹھیس پر بکھر جانے والے. فرنیچر اور کھانے کا انتظام ماہر نے کر لیا. زیور تم دے دینا. رہی کراکری اور مشینری تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ بندوبست کر لوں گی. تم لفافہ بھی باپ کو واپس نہ کرنا، مجبوری ہے. ماہر کو یہ بات سمجھانا آسان نہیں. بہنوں بیٹیوں کے بھی ارمان ہوتے ہیں. اپنی بیٹی ہوگی تو خود بخود سارے معاملے سمجھ میں آئیں گے. کتابی باتوں سے مشکلات حل نہیں ہوتی. ایک ہی تو تمہاری ناند ہے، اپنا دل وسیع کر کے دیکھو. انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کے گویا التجا کی. نہ جانے ان کا کون سا روپ سچا تھا. کبھی انگارے چبانے لگتی، کبھی پھول برسانے لگتی. تاہم حریم کا صدا سے نرم دل اور بھج گیا. امی آپ فکر نہ کریں، مردوں کو ان باتوں کی سمجھ کہاں ہوتی ہے. سب کچھ آپ کی مرضی اور پسند سے ہوگا. حریم کے دلاسے نے ان کا چہرہ روشن کر دیا. تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ بے یقینی سے بولی. جی. فکر مت کرنا حریم، ماہر تمہیں اور زیور بنوا دے گا. اس کی نوکری بہت اچھی ہے، تبھی تو سارے اخراجات بآسانی اٹھا رکھے ہیں. میرے بیٹے کا دل بڑا وسیع اور اسے بیوی بھی بڑے دل والی ملی ہے. تبھی تو میں کہوں حریم جیسی کوئی نہیں، نہ فیفا نہ زباریہ. وہ بے ساختہ خوشی سے بکھر گئی تھی، آنکھوں میں نمی، لبوں پر مسکراہٹ. حریم کے بڑھتے قدم لمحے بھر کو ٹھٹکے. نہ فیفا نہ زباریہ. وہ سر جھٹک کر چائے بنانے لگی تھی مگر ذہن کہیں اور محو تھا. یہ فاصلوں کا شہر واشنگٹن تھا. روشنیاں فاصلے، دوریاں فاصلے، دل میں ہوں یا دیس میں، دور بہت دور کر دیتے ہیں. ایسے ہی فاصلے زرجان کو اپنے ماں کے اور بھائیوں کے درمیان محسوس ہوتے تھے. وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں تھے، حالانکہ مما نے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی بہت کوشش کی تھی. مما کی قربانیاں، محنتیں سب ان کے لیے معمولی سی حیثیت اختیار کر گئی تھیں. دونوں بھائی لندن میں اپنا بزنس سیٹ کرنا چاہتے تھے، صرف اس لیے کہ ان کی بیویاں خواہش مند تھیں. ان کے میکے والے لندن میں آباد تھے، سو وہ خود بھی ہمیشہ وہاں رہنا چاہتی تھی. مما کے ساتھ آخری ڈنر میں انہوں نے یہی باتیں ڈسکس کی تھی. زرجان حیران تھا کہ مما نے کوئی اعتراض کیوں نہیں کیا. اگر مما چاہتی تو انہیں روکنے کے سارے اختیار رکھتی تھی، مگر مما نے صرف اتنا کہا: جہاں رہو خوش رہو، ترقی کرو اور آگے بڑھو. وہاں کی ایک فیکٹری کو 4 میں بدل دو. اس سے بہترین بات کیا ہو سکتی ہے؟ ایسی باتیں اب زرجان کو دکھ نہیں دیتی تھی. سفر در سفر کرتے، آگے بڑھتے، ہر شہر میں، ہر دیس میں وہ اس کے ہمراہ تھی. کبھی کسی اور شے کی، کسی اور وجود کی طلب محسوس نہیں ہوئی. حران جھیل ہمیشہ کی طرح ہر رنگ کے، ہر نسل کے لوگوں کا توجہ کا مرکز بنی تھی. ہزاروں لوگوں کی موجودگی کے باوجود وہ تنہا تھا، اپنی ذات میں اکیلا تھا، ادھورا تھا. شیشے کی اس شہر میں اس کی دلچسپی کچھ بھی نہیں تھی. یہ تمناؤں کی دنیا تھی. لوگ جذبے اور امیدیں لے کر اس بریاضم میں داخل ہوتے تھے. ایک زرجان عباسہ جو اس دیس میں مجبوریوں کے سنگ وقت گزارتا تھا. اس کے ارد گرد بہت شور تھا، بہت ہنگامہ تھا. فیشن کے نام پر بے حیائی کا نمونہ. بھرنا عورتیں اور بھرنا بوڑھے کسی نہ کسی دلچسپی میں مصروف تھے. ان کا جی بہلانے کے لیے وہاں بہت کچھ تھا. زرجان کی دلچسپی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. نیلے پانیوں پہ تیرتی خاموشی نے تعصب سے بہت دور کھڑے زرجان عباس کو دیکھا. اٹھلاتی ہوئی اس کے قریب چلی آئی. تم آ گئی تو اور کیا؟ خاموشی ہنسی. میرا انتظار کر رہے تھے، اسی لیے تو میں آ گئی. خاموشی نے دور دور تک نظر دوڑائی. اس ہنگامے میں بھی تم اکیلے؟ کبھی تو قسم توڑ دو. خاموشی نے معنی خیزی سے کہا. ان ہنگاموں میں میرے لیے اٹریکشن کہاں؟ کبھی ارد گرد نظر تو دوڑاؤ. خاموشی نے ایک اور شکوہ کیا. امریکہ میں آ کے سبھی کے موڈ شگفتہ ہو جاتے ہیں. مجھے تو کسی منظر میں خوبصورتی دکھائی نہیں دیتی.
تم نے کبھی دنیا کو غور سے دیکھا ہی کہاں ہے؟ خاموشی نے تعصب کا اظہار کیا۔ میری دنیا میری آنکھوں میں بستی ہے، آس پاس کے نظاروں سے مجھے کیا لینا؟ اس دنیا کے حصار سے نکل کر تو دیکھو، روشنیاں تمہیں بلاتی ہیں۔ خاموشی ناصحانہ انداز میں بولی۔ آج تو چاند بھی جوبن پہ ہے۔ چندا سے کہو نہ کبھی زرجان کے دریچے میں بھی جھانکے۔ میں کیسے؟ کہو نہ چھپکے سے۔ بھلا کیا؟ حریم دل میں بہت اندھیرا ہے۔ حریم دل؟ میں سمجھی نہیں۔ دل کے مکان، دل کی چار دیواری میں بہت سناٹا ہے، اندھیرا ہے۔ چندا سے کہو نہ ایک شب چھپکے سے ہمارے دل میں اتر ہے۔ میں کیسے کہوں؟ چندا تو بہت دور ہے، اتنا دور جیسے حریم دور ہے، بہت دور، ایک چھوٹے سے مکان میں، زرجان عباس کی پہنچ سے بہت دور۔ چلو جھوٹی، تمہیں کیا پتا؟ حریم جمال تو زرجان کے دل میں، اور کہاں؟ دور تو بس جی بہلانے کو کہتے ہیں۔ تم بنا زرجان بالکل پاگل ہو۔ خاموشی ہنسی اور پھر ہنسی چلی گئی۔ جادو میں بھلا کیا ہے تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں، ایک صورت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دیوانگی نے تم کو سب کچھ بھلا دیا۔ مجھے محبت کرنے کا سلیقہ ہے۔ تم بنا زرجان مسٹر زرجان عباس، فلیٹ نمبر 77 میں آپ کا کوئی منتظر ہے۔ موبائل فون بج رہا تھا۔ خاموشی ناک منہ چڑھاتی ہمیشہ کی طرح بھاگی۔ وہ موبائل کی طرف متوجہ تھا۔ امی نے شاید خفیہ خزانے کا منہ کھول دیا تھا۔ صرف چند دنوں میں کراکری، الیکٹرانک کا سامان اور جگر کرتے زیورات کے ڈبے، قیمتی فرنیچر سے گویا گھر بھرا بھرا لگنے لگا تھا۔ جمیلہ کے سسرال والوں نے رسمی طور پر بھی جہیز لینے سے منع نہیں کیا تھا۔ جب تیاری مکمل ہوئی تو 2 ٹرک سامان کے بھر کر بھجوا دیے گئے۔ صباحت خالہ نے کئی مرتبہ منع بھی کیا تھا، اتنا کچھ دینے کی ضرورت نہیں، بعض لوگوں کی نیت نہیں بھرتی، مگر امی ان کی باتوں کی گہرائی سمجھے بغیر اپنی منمانی کر رہی تھی۔ ماہر نے مزید کسی بھی معاملے میں بولنے کی کوشش نہیں کی۔ گھر آنے کے بعد وہ امی اور جمیلہ کو لے کر بازار چلا جاتا۔ کبھی کبھی امی حریم کو بھی زبردستی ساتھ لے جاتی، بقول ان کے حریم کی چوائس بہت اعلیٰ تھی۔ ماہر نے حریم کے لیے علیحدہ سے شاپنگ کی تھی، حتیٰ کہ راحت بیگم نے بھی ایک نفیس سی ساڑی اس کے لیے خرید لی۔ وہ ان عنایات پہ اتنا خوش نہیں ہوئی تھی، جانتی تھی موڈ بگڑا تو اگلی پچھلی ساری کسر ساس محترمہ نکال دیں گے۔ شادی میں صرف بوا آئی تھی، گھڑی 2 گھڑی کے لیے۔ بابا کی طبیعت بہت خراب تھی، عرصے سے وہ دمہ کے مرض میں مبتلا تھے۔ ہانی بابا کی تنہائی کے خیال سے نہیں آئی تھی۔ ادھر امی نے آتے جاتے کئی مرتبہ پوچھا تھا، بھائی صاحب نہیں آئیں گے؟ امی ان کی صحت ٹھیک نہیں، وہ کچھ شرمندہ سی ہو کر منمنا کر رہ جاتی۔ بوا بارات والے دن آئی تھی، اتنا ڈھیر سامان لے کے، قیمتی نفیس 3 سوٹ، ڈنر سیٹ، سینڈوچ میکر اور 7 سونے کے ایئر رنگز۔ جمیلہ کو سب کچھ بہت پسند آیا۔ یہ سب بابا اور ہانی نے بھجوا دیا تھا کہ سسرال میں بیٹی کی سبکی نہ ہو، حریم کی پلکیں اس محبت پر نام ہوگی۔ امی نے جمیلہ کی ساس کو کڑے پہنائے تو حریم دنگ ہی رہ گئی۔ نان کے لیے لوکی سیٹ تو تفکر کے ساتھ اسٹیج سے اتر رہی تھی، گویا انہوں نے بڑا مار کا سر کر لیا تھا۔ میرج ہال میں ایک طرف خاموشی تھی، ہنسی کہہ کے مسکراہٹیں حریم ساڑی سنبھالتی ایک الگ تھلگ کونے میں کھڑے ہو کے مہمان خواتین کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی کچھ ناگوار آوازیں اس کے کانوں میں پڑی۔ دادی ساس کے لیے کچھ بھی نہیں، لڑکے کو نہ چین نہ انگوٹھی، افلاس کے ماروں کے گھر رشتہ کر دیا، ہماری تو سبکی کروا دی، گھر کے بزرگ خاتون کو چادر تک نہیں دی، اچھے خاندانی لوگ ہیں۔ نبیل کی پھوپھی جلے دل کے ساتھ پھپھولے پھوڑ رہی تھی، نہ گاڑی نہ فلیٹ نہ پلاٹ، حتیٰ کہ موٹر سائیکل بھی نہیں دے سکے، لکڑی کے سامان سے گھر بھر دیا، 2 صوفہ سیٹ، دینے کا فائدہ؟ دوسری پھوپھی بھی گویا دبی زبان میں بولی، ان کا گھر ہے یا چوزوں کا ڈربہ؟ دم گھٹنے لگا ہے 2 گھڑی میں۔ یہ تیسری آواز بہت ہی مانوس تھی، حریم نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ یہ آواز خالہ بی کی تھی، جمیلہ کی دادی ساس کی۔ وہ گویا ششتر کھڑی رہ گئی، شیرینی میں ڈوبے ان کے گزشتہ رویے اور الفاظ حریم کے ذہن پہ گویا ہتھوڑے برسانے لگے۔ یہ رشتہ کس کی مرضی سے طے ہوا ہے؟ پھوپھی صاحبہ دھاڑ کے بولی۔ میں نے سوچا صباحت کی بانجی ہے، اس کی طرح دب کر رہ گی، شکل و صورت میں بھی لاجواب ہے، لڑکا بھی خوش، ہم بھی خوش۔ خالہ بھی نے گویا اپنی پلاننگ سے بیٹیوں کو آگاہ کیا۔ صباحت کی اور نبیل کی ماں کی بلا جرت ہے میرے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھ سکیں؟ پوتوں کی بیویاں بھی ایسی چن چن کر لاؤں گی کہ تمام عمر بے زبان جانوروں کی طرح رہیں، بک بک نہ کریں۔ خالہ بھی کے ارادے خاصے خطرناک تھے۔